ढूंढने سے نہیں ملتا تو پاکستان نہیں ملتا، کوئی سندھ کوئی بلوچستان کارڈ لے آتا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا سینٹ میں خطاب، اپوزیشن پر تابڑ توڑ باؤنسر، کہا ای یو ڈسکو انفو لیب رپورٹ پر سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ بھارت اسرائیل پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، روکنے میں مدد نہیں کر سکتے تو یہاں آ کر زہر تو نہ اگلیں۔ لندن میں لابی فرم سے مل کر فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہتے ہیں پنڈی جا کر دھرنا دینا ہے۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو نجات دہندہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کہاں سے فنڈنگ ہوئی؟ یہ کبھی نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں؟ ڈائیلاگ چوروں سے تھوڑی ہوتے۔ حکومت کو گھر بھیجنے کی تاریخیں اور دعوے دم توڑنے لگے۔ حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خود بھی حکومت کو گھر بھیجنے کے معاملے پر کنفیوژن کا شکار، کہتے ہیں کوشش تھی کہ اب تک حکومت ختم ہو چکی ہوتی، لیکن قومی سطح کے معاملات میں مشکلات آتی ہیں اور وقت لگتا ہے۔ جدوجہد کر رہے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے کب اس حکومت سے جان چھوٹے گی۔ پوری قوم ایک پیج پر ہے، عوام چوری کیے گئے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ عمران خان قوم سے معافی مانگیں۔ وہ مسلسل قوم کو گمراہ کرتے رہے کہ پی ڈی ایم فوج سے کہہ رہی ہے کہ حکومت کا تختہ الٹا جائے۔ فوج کے ترجمان نے واضح کر دیا، ہمارا اپوزیشن سے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کی گورا باری، کہا چینی اور آٹے کا زخم بھرا نہیں کہ حکومت نے گھی کا گھاؤ لگا دیا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ہمارے چیئرمین وضاحت کر چکے، لانگ مارچ اسلام آباد کے لیے ہوتا ہے اور وہیں ہوگا۔ جی جے آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ خوش آئند تھی، چائے پانی پلانے کا کہا، ان کی مہربانی، سیاسی ورکر ہیں، چائے بریانی دال روٹی سے بھی گزارا کر لیں گے۔ پی ڈی ایم سجدہ ریز ہو، ٹکریں مارے، ایڑیاں رگڑے، جو بھی کر لے عمران خان اور تحریک انصاف کا دامن صاف رہے گا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آبان کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم جس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے، اسی کے زیر انتظام ضمنی الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ کھلا تضاد ہے۔ براڈ شیٹ کے حقائق راج کماری اور ان کے ابا جی کے لیے شٹ اپ کال ہیں۔ فیصلے پر ڈھول پیٹنے والے نون لیگی اب سر پیٹ رہے ہیں۔ بنیاد ہی کھوکھلی تھی، یہ پی ڈی ایم کی تحریک قصہ پارینہ بن گئی۔ عوام کرپشن بچانے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں براڈ شیٹ کے معاملے پر کمیٹی بنائی گئی ہے جو جلد انکشافات کرے گی۔ براڈ شیٹ نے اہم تفصیلات دینا بھی شروع کر دی تھیں۔ 18ویں ترمیم میں نقائص دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر توانائی نے بجلی کے بریک ڈاؤن کی رپورٹ وفاقی کابینہ میں پیش کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا عوام کو بجلی کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے حزب وحدت اسلامی افغانستان کے رہنما کریم خلیلی کی ملاقات، پاک افغان تعلقات اور افغان پیس پروسیس پر گفتگو۔ آرمی چیف سے بھی کریم خلیلی کی ملاقات، باہمی دلچسپی، خطے میں امن و استحکام کے امور پر گفتگو۔ افغان امن عمل میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ کریم خلیلی نے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف اور پاک افغان تعلقات پر آرمی چیف کے ویژن کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ وفاق صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہ رکھے، سب سن لیں، ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت عوامی مزاحمت ہوگی، اس مزاحمت کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ نون لیگی سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں کیا وفاق کو ایسا ناگ بنانا چاہتے ہیں جو بھوکا ہو تو اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دے۔ علی محمد خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے 2008 میں ڈکٹیٹر سے سیاہ پٹیاں باندھ کر حلف لیا، ڈکٹیٹر کو ریڈ کارپٹ دیا۔ کراچی کے 3 بڑے ہسپتالوں پر وفاق کا کنٹرول، نوٹیفیکیشن جاری۔ جناح ہسپتال، ادارہ امراض قلب، ادارہ امراض اطفال شامل۔ لاہور کا شیخ زید پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ بھی وفاق کے ماتحت ہوگا۔ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی یہ تمام اسپتال وفاق چلا رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے اسپتال وفاق کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ سندھ حکومت کا بڑا اقدام، قائمہ کمیٹی نے جانشینی کے نئے قانون کی منظوری دے دی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کہتے ہیں قانونی ورثہ کو اب عدالت نہیں جانا پڑے گا، ورثہ کو نادرا سے ہی سکسیشن سرٹیفکیٹ ملیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کوئی آرڈر جاری کرنے یا خط لکھنے سے اسپتالوں کی ذمہ داری نہیں بدل جاتی،
اسپتال ہمارے پاس ہیں اور رہیں گے۔ 3 اسپتالوں کے اخراجات حکومت سندھ اٹھا رہی ہے۔ احساس پروگرام چلانے والوں کو احساس دلائیں کہ صوبے کے حق کا خیال رکھیں۔ وفاقی حکومت سندھ کے گیس کے حق پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا الزام۔ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ وزیر اعظم کو ان کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو گیس کے معاملے پر خط لکھا، ذمہ دار پچھلی حکومت کو قرار دے دیا۔ وفاقی حکومت کی ان پالیسیز کو نہیں مانتے یا ان کے خلاف ہیں۔ پیداواری گیس پر سندھ کے مقامی صارفین کا پہلا اور صنعتی صارفین کا دوسرا حق ہے۔ وزیر اعظم نے معاون خصوصی توانائی تابش گوہر کا استعفیٰ مسترد کر دیا، کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران تابش گوہر کے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے کہا پاور سیکٹر میں موجود مافیاز کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی۔ ملک کا پاور سیکٹر کو اس وقت آپ جیسے ماہرین کی ضرورت ہے۔ معاون خصوصی توانائی تابش گوہر نے چند دن پہلے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھیجا تھا۔ شریف فیملی کی جانب سے انجم ڈار نے رشوت کی پیشکش کی، خود کو نواز شریف کا بھانجا یا بھتیجا ظاہر کیا، نواز شریف کے ساتھ اپنی تصویریں بھی دکھائیں۔ براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او نے رشوت کی آفر کرنے والے کا نام بتا دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بولے کہ ہم نے آصف زرداری کی جائیدادوں کا سراغ لگایا لیکن حکومت نے اسے واپس آصف زرداری کے حوالے کر دیا۔ سابق صدر پرویز مشرف نے جن شخصیات کی جائیدادوں کا سراغ لگانے کی فہرست دی ان میں سے ایک ٹھگ شیرپاؤ تھا جس کے جرسی میں اکاؤنٹس کا پتہ لگایا، اسے بعد میں وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ عمران خان 18ویں ترمیم ختم کریں، ان کے حق میں ریلی نکالیں گے۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کہتے ہیں رو کا 30 سالہ تسلط MQM کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مردم شماری میں کراچی کے 70 لاکھ لوگ غائب کر دیے گئے۔ 17 جنوری کو مردم شماری کے خلاف ریلی نکالی جائے گی۔ JUI کو خیبر پختونخوا میں ایک اور بڑا دھچکا، پالیسی سے اختلاف پر سابق MPA حاجی ابرار تنولی کا JUI چھوڑنے کا اعلان، کہتے ہیں ہر فورم پر JUI اور نون لیگ کا بھرپور مقابلہ کروں گا۔ ملک میں بجلی کا تاریخی بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ کدو پاور پلانٹ کے معطل 7 ملازمین سے انکوائری، پلانٹ مینیجر نے بریک ڈاؤن کے بعد سوئچ بند نہیں کیا، معطل ملازم 15 روز میں جواب جمع کرائیں گے۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائلز اور ٹارپیڈوز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ، پاک بحریہ کی آبدوزوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی کا آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ صنعتی ترقی واضح طور پر تیز ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ جولائی تا نومبر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح 7.4% ہو گئی۔ دسمبر کے دوران مختلف سیکٹرز کی سیلز میں نمایاں اضافہ۔ نجی کمپنی کی رپورٹ کے مطابق گاڑیوں کی فروخت میں 20، ٹریکٹرز 188، سیمنٹ 11، ڈیزل 13 اور فرنس آئل کی فروخت میں 108% اضافہ ہوا۔ گزشتہ ماہ ایکسپورٹ میں 18% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام، 4 ماہ بعد اسٹاک ایکسچینج میں 80 کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ 100 انڈیکس 316 پوائنٹس اضافے سے 45,922 پر بند ہوا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار نجی شعبے کو LNG درآمد کی اجازت مل گئی۔ اوگرا نے 2 نجی کمپنیز کو LNG درآمد کو لائسنس جاری کر دیا۔ LNG درآمد کا لائسنس 10 سال کے لیے جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آصف زرداری کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ ضمانت قبل از گرفتاری کیس میں میڈیکل بورڈ کو 2 ہفتے میں رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت۔ آبدن سے زائد اثاثہ جات کیس، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 جنوری تک توسیع۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے سے کورونا کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی، عوام احتیاط جاری رکھیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ حکومت ویکسین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ کورونا کے مزید 41 مریض انتقال کر گئے، مزید 2408 کیسز رپورٹ۔
دو بوند پاکستان کی خاطر ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. آج بھی لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جا رہی ہے. ہاکی کے سابق عالمی پلیئر اصلاح الدین کا مبینہ اغوا اور رہائی. اصلاح الدین نے بتایا کہ گلستان جوہر میں گاڑی سے اترا, 3 مسلح افراد نے پکڑا اور دھکے دے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا. ملزمان 1.25 گھنٹے تک مختلف علاقوں میں گھماتے رہے, موبائل اور 15,000 روپے نکال لیے اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے. لاہور میں پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کا اجلاس. قومی ٹیم کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار. ٹیم کی گزشتہ 16 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. مصباح الحق اور وقار یونس کی بھی شرکت. کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ ہر سیریز میں سب کھلاڑی پرفارم نہیں کرتے. ایک سیریز میں خراب کارکردگی کے باوجود کھلاڑیوں کو کم بیک کرنا چاہیے. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,11,106 روپے ہو گئی. 1 گرام سونا 9,525 روپے 62 پیسے کا ہو گیا. 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 52 پیسے ہو گئی. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. میں ہوں صدف عبدالجبار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی ڈیٹیل اس بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.